चच्चक नमो हमें बता दो खुदा कसम हर जगह हम ऐलान कर देंगे। इतने भारी मजमे में एक चचा थे, अल्लाह सलामत रखे। चचा नमो नहीं क्यों बताई, गुलाम मुस्तफ़ा या मोहम्मद मुस्तफ़ा, चचा सलामत रहे। जज़ाकल्लाहु कलंदर, तूने सबका दिल जीत लिया नारा लगा करके। अच्छा 10 रुपया 20 रुपया आप अनाउंसर को या मुझको जब इनाम देते दिल से बड़े किए जाते, अल्लाह का शुक्र है। 10-20 जब हमको मिलता है कहीं पूरी रात में कहीं बोनी हो जाती है तो उसको लेने के बाद हम लोग स्टेज पे नीचे सद्दाम भाई या फैसल भाई यूसुफ भाई वगैरह कर नहीं गिराते, बल्कि मोहब्बत से यही आपका पैसा लेके हम लोग कुर्ते की थैली में डाल लेते हैं। अगर यकीन ना हो तो देख लीजिए आप। जी 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 जी। लाते पैगंबर बोल देता है, रसूलुल्लाह सच्चे हैं ये पत्थर बोल देता है। रसूलुल्लाह सच्चे हैं ये पत्थर बोल देता है कि कट सकती नहीं हरगिज ज़बीहुल्लाह की गर्दन, नबी के इश्क में चाकू पिघल कर बोल देता है। ये बकरी आपकी है, ये बकरी आपकी है, इसको ले जाए मेरे आका, ज़बां से शेर जंगल का उछल कर बोल देता है। ये झनकार सब ले जाए मेरे आका, ज़बां से शेर जंगल का उछल कर बोल देता है। और जो राहे हक में मर मिटता है वो मुर्दा नहीं होता, ये नेज़े पर हुसैन पाक का सर बोल देता है। और एक शेर हजरत 10 रुपया ना दे सुभान अल्लाह कहते, बड़ा अच्छा शेर। कभी भी नात पढ़कर देखिए शहरे मदीना में, हजरत कभी भी नात पढ़कर देखिए शहरे मदीना में, सुभान अल्लाह मदीने का कबूतर बोल देता है। हर जर्रा कमालाते पैगंबर बोल देता है, रसूलुल्लाह सच्चे हैं ये पत्थर बोल देता है। अरे पकड़ी वालों अब तो बोलो। मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट कर सूरज निकलने लगता है। अजीब आप हैं खामोश होके बैठे हैं, नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है। जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह, वरना फैसल रब्बानी साहब को फिर माइक दे दूं कि आपकी तरफ घुमाएंगे तब आप सुभान अल्लाह सुनाएंगे। मेरे भाई मेरे जुमलों को नोट करें। एक शायर ने कहा, मांगे शब्बर रब्बे हबली की दुआएं मुस्तफ़ा। बहुत अच्छा शेर में पकड़ी और सिसमा इलाके में पढ़ रहा हूँ, और मैं भी देहाती ही कहूँ, देहाती गांव में मैं निजामत कर रहा हूँ। वरना एक मौलाना साहब थे, बस 1 मिनट में एक बात सुन लें, आपका मूड बन जाए। शहजादे राही बस्तवी और भाई यूसुफ को मैं पेश कर दूँ। पहले बताएं आप लोग सुनने के मूड में हैं ना? एक मौलाना साहब देहात में तकरीर करने गए, जब खाना खा लिए तो जिसके वहाँ प्रोग्राम था उसको बुलाया, उस आदमी से कहा जाओ खिलाल ले आओ। क्या कहा? खिलाल ले आओ। अब बेचारा देहाती कुछ जान ही नहीं पा रहा था खिलाल के कहते हैं। गया घर में तलाशा, नहीं पाया क्या चीज़ खिलाल है। पहली मर्तबा सुना था, वापस आ गया, मौलाना साहब को इसे देख रहा तिरछी निगाह से। मौलाना साहब ने कहा लाए खिलाल। फिर उसके बाद गया, कहा था हजरत लाइट बुलाई करें। गया फिर से तलाशा, बहुत परेशान हुआ। औरत से बताया कि मौली साहब खिलाल मांगते हैं। वो बक्सा खोली, डोलची खोली, अटैची खोली, तलाश में लग गए, नहीं मिला। घर का एक होशियार आदमी मिला, उसने कहा क्या बात है? कहा तो मौलाना साहब खिलाल मालकिन है। अब गया, उससे जब उसने बताया, कहा तो खिलाल माने हो तो लकड़ी ले जाओ, मौलाना साहब मांगिन है। अब ये गया, घर में जो सबसे मोटा पोटा रखा था चैला, उसको टांग करके उठा के ले जाके मौलाना साहब के सामने पटक दिया और कहते हे मौलाना साहब लो लकड़ी, लो खिलाल। मौलाना साहब का पारा चढ़ गया। अरे बेवकूफ़, मैंने खाना खाया है, खाना खाने के बाद दांत खोदने के लिए मैंने पतला सीका मांगा था, नीम का पतली लकड़ी मांगी थी। अब देहाती आदमी जिसने प्रोग्राम कराया था जलाल में आ गया। कहा तो हे मौली साहब देहात में तकरीर करे आए हो, सोझे सोझे कह चैने जादत खुद नहीं लिया, अब हमें खिलाल ले आओ, ये ले सब क्या ज़रूरत है? तो जैसा मजमा उस एतबार से मुझे खूब मालूम है गुफ्तगू करनी चाहिए। तो मैं एक बड़ा शायर, उसने शायरी किया, मांगे शब भर रब्बे हबली की दुआएं मुस्तफ़ा। अच्छा एक बात बताओ, शब माने क्या हो? हाँ अल्लाह यार, फारसी हो जाना तो अंग्रेजी जाना था। और नाइट माने क्या हो? आपकी इंग्लिश भी मजबूत है माशाअल्लाह। अगर मैं मुमतहिन होता तो नंबर 100 का 100 देता। ये वाला मसला है। तो मांगे शब भर रब्बे हबली की दुआएं मुस्तफ़ा, हम करें आराम तकलीफें उठाएं मुस्तफ़ा। बाद तखलीक़े दो आलम खालिक़े कुल ने कहा, हमने तो दुनिया बना दी अब चलाएं मुस्तफ़ा।
اب ہندوستان کا مجھا مجھایا شاعر بھائی صدام کے ابا یعنی راہی بستوی نے ڈومریا گنج سکہرا سے قلم چلایا اور شاعری اپنے انداز میں یوں کیا: کھاتا ہوں میں ضرور کھلاتے ہیں مصطفیٰ، کھاتا ہوں میں ضرور کھلاتے ہیں مصطفیٰ، پیدا کیا خدا نے جلاتے ہیں مصطفیٰ، اور پڑھ لو درود پاک اور سو جاؤ باوضو، ہم نے سنا ہے خواب میں آتے ہیں مصطفیٰ۔ اور تھی بچپنے کی عمر مگر کام دیکھیے چچا، تھی بچپنے کی عمر مگر کام دیکھیے، اگلی سے اپنے چاند نچاتے ہیں مصطفیٰ، اور کتنے رئیس ہو کے بھی طیبہ نہ جا سکے، جاتے وہی ہیں جن کو بلاتے ہیں مصطفیٰ۔ اور امت نہ جائے کوئی جہنم میں اس لیے، جس شاعر کے شہزادے سے آپ نعت سننے والے باپ کی شاعری پہلے سن لیں، اس کے بعد بیٹا اپنے باپ کے انداز میں آپ کو سنائے گا۔ کیا امت نہ جائے کوئی جہنم میں اس لیے، اجی دن ہو کہ رات آنسو بہاتے ہیں مصطفیٰ، کھاتا ہوں میں ضرور کھلاتے ہیں مصطفیٰ، پیدا کیا خدا نے جلاتے ہیں مصطفیٰ۔ چچک نمو ہمیں بتا دو، خدا قسم ہر جگہ ہم اعلان کر دیں گے۔ اتنے بھاری مجمع میں ایک چچا تھے، اللہ سلامت رکھے چچا، نمو نہ کیوں بتائی، غلام مصطفیٰ یا محمد مصطفیٰ، چچا سلامت رہے، جزاک اللہ ابو قلندر، تو نے سب کا دل جیت لیا نعرہ لگا کر کے۔ اچھا 10 روپیہ 20 روپیہ آپ اناؤنسر کو یا مجھ کو جب انعام دیتے دل سے بڑے کیے جاتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ 10-20 جب ہم کو ملتا ہے کہیں پوری رات میں کہیں بہنی ہو جاتی ہے تو اس کو لینے کے بعد ہم لوگ اسٹیج پہ نیچے صدام بھائی یا فیصل بھائی یوسف بھائی وغیرہ کر نہیں گراتے، بلکہ محبت سے یہی آپ کا پیسہ لے کے ہم لوگ کرتے کی تھیلی میں ڈال لیتے ہیں، اگر یقین نہ ہو تو دے کے دیکھ لیجیے آپ۔ جی 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 جی۔ تو جناب راہی بستوی نے جو شاعری کیا، اپنے جوانی کے عالم میں جو پڑھا تھا، اپنا سجادہ نشین بنا کر کے اپنے بیٹے کو نبی کی نعت پڑھنے کے لیے کئی سالوں سے تیار کر دیا۔ میں نے آپ کو بھی بتایا تھا 2 روز پہلے ابھی یہ کلکتہ جا کر کے اپنی جادوئی آواز سے کلکتہ والوں کا دل جیت کر کے جناب صدام راہی آپ کے پگڑی کا یہ نعتیہ مشاعرہ آپ کو سنانے کے لیے نبی کی نعت آئے ہوئے ہیں۔ ہندوستان کے بڑے شہزادے، بڑے باپ کا بڑا بیٹا، پورے ملک میں جس کی آواز، جس کی نعت، جس کے انداز کے الحمدللہ فالوور پائے جا رہے ہیں، بڑی محبت سے جناب صدام راہی بستوی سے نبی کی نعتیں راہی بستوی والا کلام ان کے جوانی کے انداز جیسا سنا جا رہا ہے۔ تو آپ سبھی حضرات کے سامنے میں شہزادہ راہی بستوی کو آج کے جلسے کا اناؤنسر ہوتے ہوئے مولانا کمیل صاحب قبلہ کی صدارت، حضرت علامہ مصبر صاحب اور دیگر علماء کی سرپرستی میں شہزادہ راہی بستوی کو آپ سب کو دے رہا ہوں۔ کیا آپ کو صدام صاحب قبول ہے؟ صدام راہی صاحب قبول ہیں؟ ماشاءاللہ آپ سب نے، سسوا پکری والوں نے قبیل تو کہہ لیا ہے، اب آپ کی ذمہ داری ہے کس انداز میں راہی بستوی کے شہزادے کو آپ سنتے ہیں۔ بس میں نعرہ لگا کے ان کا استقبال کر رہا ہوں، پورا مجمع جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن آمد رسول، نعتیہ مشاعرہ، مسلمانان پکری آرازی، مسلمانان سسوا، مسلمانان سسوا داخلی، مسلمانان قرب و جوار، نوجوان کمیٹی، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت بھائی صدام راہی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ذکر مدینہ جب کبھی لب پر نکل پڑے، آنسو ہمارے آنکھ سے اکثر نکل پڑے، اے کاش اڑ کے جاؤں دیار رسول میں، اے کاش میرے بازوؤں میں پر نکل پڑے، اور رب کی رضا یہی تھی کہ پیاسے شہید ہو، ورنہ حسین چاہے تو کوثر نکل پڑے۔ آسمان مہکنے لگا، نبی کے آنے سے سارا جہاں مہکنے لگا، میرے سلام کا آقا نے جب دیا ہے جواب، ہوا وہاں سے چلی میں یہاں مہکنے لگا، ہوا وہاں سے چلی میں یہاں مہکنے لگا، یہ زمین مہکتی ہے، آسمان مہکتا ہے، چھو کے ان کے تلوے کو لامکا مہکتا ہے، آنکھ ٹھیک ہو جائے برکتیں ہو کھانے میں، اجی ڈال دے لعاب اپنا تو کنواں مہکتا ہے۔ حضرات اچھے اشعار ہے، نور ہے، رانائیوں سے بائی ہے،
آمد رسول کے حوالے سے میرے بھائی ارشد حبیبی نے کلام پڑھا نا، رنگ ہے نور ہے رانائیوں سے بائی ہے، جس طرف دیکھیے رحمت کی گھٹا چھائی ہے، چاندنی رات سے کہہ دو کہ دبے پاؤں چلے، آج سرکار کے آمد کی خبر آئی ہے، اور جتنے پھولوں کی ضرورت ہے اٹھا لے جاؤ، آج پھولوں نے مہکنے کی قسم کھائی ہے۔ جتنے پھولوں کی ضرورت ہے اٹھا لے جاؤ، آج پھولوں نے مہکنے کی قسم کھائی ہے، رنگ ہے نور ہے رانائیوں زیبائی ہے، جس طرف دیکھیے رحمت کی گھٹا چھائی ہے، چاندنی رات سے کہہ دو کہ دبے پاؤں چلے، آج سرکار کے آمد کی خبر آئی ہے۔ حضرات، آپ سبھی حضرات کی خدمت میں کونین کی عادت کی ہے، جس نے نعت شہ کونین کی عادت کی ہے، یہ نہ سمجھو کوئی ہلکی عبادت کی ہے، اس سے کرنا نہ کبھی تاج محل کی باتیں، جس نے سرکار کے روضے کی زیارت کی ہے۔ یہاں سے آپ تک پہنچنا چاہتا ہوں پکری والوں اور سسما والوں علاقے والوں، آپ جیسے سنتے ہیں جلسہ اور مشاعرہ، اس انداز سے میں آپ تک شعر پہنچاتا ہوں، آپ سن کر کے دکھا دیں، مگر ایڈوانس پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے ایک بار کہہ دے سبحان اللہ، اور زور سے کہیے سبحان اللہ۔ درودوں کا مدینے میں جو تحفہ بھیج دیتا ہے، خدا اس کی حفاظت کو فرشتہ بھیج دیتا ہے۔ اچھا شعر مکمل صاحب، اور پکری میں تو اگر انگلش بھی بولا جائے تو مجھے لگ رہا ہے لوگ سمجھ جائیں گے، چونکہ انگلش کے آپ کے گاؤں کے مولانا کے پیکر میں، اور الحمدللہ بہترین عالم دین ہے، مگر بشدیلہ میں پڑھنے والے بچوں سے آپ پوچھئے کہ مکمل صاحب کی انگریزی کتنی ٹھوس ہے۔ اس سے پہلے جب آپ بلریما گوڈا علاقے پڑھاتے تھے، میرا جانا ہوا تو لوگوں نے بتایا سیسوا پکری کے ایک مولانا سنت کبیر نگر کے مولانا کمیل اشرف ہے، ان کی انگریزی گرامر ٹینس ڈائریکٹ انڈائریکٹ ایکٹیو پیسیو اتنا ٹھوس ہے کہ کوئی جملہ کوئی سینٹنس ان سے پوچھئے پاسٹ پرفیکٹ کا وہ چلتے چلتے بتا دیتے ہیں۔ سچائی یہی ہے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ تو میں شعر پڑھتا ہوں، آپ سب محبت سے سنیں، درودوں کا شکریہ۔ جزاک اللہ بزرگوں سے میں نے سنا ہے کہ جب کوئی ہار مالا پہنائے تو کچھ دیر پہنے رہنا کہ اس کے بعد نکال دینا، تو کچھ دیر رہنے دیں، اس کا بھی پیسہ لگا ہوگا۔ آپ ادھر دیکھیں، درودوں کا مدینے میں جو تحفہ بھیج دیتا ہے، خدا اس کی حفاظت کو فرشتہ بھیج دیتا ہے، اور خدا دیتا ہے برکت ایسے بیٹے کی کمائی میں جو بیٹا باپ اور ماں کو مدینہ بھیج دیتا ہے۔ خدا دیتا ہے برکت ایسے بیٹے کی کمائی میں جو بیٹا باپ اور ماں کو مدینہ بھیج دیتا ہے، اور دعا کرتی ہے جب بابا فرید الدین کی امی مصلے میں بھی رب چینی کی پڑیا بھیج دیتا ہے۔ اچھا، مجمع میں کسی کو نعرہ یاد ہے؟ اتنا بڑا مجمع ہے، اتنا بھاری مجمع لگا ہوا ہے ماشاءاللہ، 3 کھنڈ میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنا بھاری مجمع کوئی ایک دیوانہ کھڑا ہو جائے